یا محمد یا محمد یا محمد صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بقول شاعر، تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، پردے سے پردہ کیا نکلا کہ گھر میں اجالا تھا۔ جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کی آغوش میں آیا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی بابرکت سے اس سال اللہ رب العزت نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے بھر دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے شریف النفس، نرم خو، انسان دوست اور حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ کسب حلال آپ کی ترجیحات کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ تھے کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کا اقرار کرتے تھے۔ جیسا کہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چل کر نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز ہونے کا اعلان جو کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے حاکم بننا تھا، اور امت کے لیے آپ کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ قدرت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ کے چہرے پر بشاشت اور دوسروں کے لیے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آپ ایک انتہائی نرم مزاج انسان تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی نہ انتقام لیا اور نہ ہی کوشش کی، مگر جب اللہ رب العزت کی حرمت پامال ہوتی تو اس کا انتقام لیتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی، بہادر، محبت کرنے والے اور امن پسند انسان تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ امن اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے جہاد کرتے تھے تاکہ زمین کو کسی بڑے فساد سے بچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ باوقار اور حیادار انسان تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی عمل یا چیز پسند نہ ہوتی تو اس کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے تھے، اور جب خوش ہوتے تو وہ بھی چہرے سے پتہ چل جاتا تھا۔ آپ ملاقات یا گفتگو کے دوران اپنی نظر کسی پر جماتے نہ تھے اور نہ ہی کسی سے ناپسندیدگی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دامن، عادل، حیادار، امانت دار اور سچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو کفار اور مشرکین بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ صلہ رحم اور شفقت کرنے والے آپ تھے۔ آپ ہمیشہ سے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ بعثت و نبوت کے پہلے سال
غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور ولادت کے 12ویں سال آپ نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے پہلے تجارتی سفر میں شرکت کی۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی بھی کی، اور ولادت کے 25ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تجارتی مال لے کر تجارت کا دوسرا سفر شام کی طرف کیا۔ سفر سے واپسی پر سفر میں پیش آنے والے واقعات، تجارتی نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و واقعات سن کر 2 مہینہ اور 25 روز کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا کر آپ سے نکاح کر لیا۔ 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی رسالت کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی بعض اشراف قریش اور غلاموں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہنا شروع کیا۔ شروع میں تبلیغ مخفی تھی، پھر اعلانیہ شروع ہوئی اور مخالفت بھی تیز ہو گئی اور جنگیں شروع ہوتی گئیں۔ جن جنگوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت کی انہیں غزوہ، اور جن میں آپ نے بذات خود شرکت نہیں کی سریہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ کو الوداعی حج سے واپسی پر امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا، اور تمام حاضرین صحابہ کرام نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ ناظرین، یہ وہ عظیم موقع ہے کہ جب پیغمبر خدا یعنی ختم الانبیاء، آخری رسالت کے جانشین، اور انہی پر نبوت کا اختتام ہے اور ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سلسلہ امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ عظیم موقع ہے کہ جب آج 17 ربیع الاول کی اس عظیم تاریخ میں صاحب شریعت اور محافظ شریعت دونوں کی ہی آمد ہے۔ اس موقع پر ناظرین کی خدمت میں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی ولادت باسعادت کی اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔